اسٹار اسٹوڈیو سبسکرائب ناؤ امریکہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت اسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، مخصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کے زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا چھوٹا سا بچہ چوری کیسے کر سکتا ہے؟ بالآخر لوگوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان غم و غصہ انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو گاؤں کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کی اس بات کو چھپایا، لیکن درعین عالم دین سے دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اس طرح سال گزر گئے اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اور لوگ پھر اس خاص محبت و جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر افطار کے لیے بلایا۔ اس شخص نے اپنے زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلانا چاہیے یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہو مجبوری کے عالم نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار میں بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہوئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہوگا۔ عالم نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں ہماری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی، اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے باوجود ڈھونڈا گیا لیکن وہ رقم نہیں ملا۔ کیا رقم وہ آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران پریشان ہو گیا، اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانہ سے رخصت ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ رقم جمع کر لی، اور وہ میں نے رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہ رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم ڈھونڈ نہ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے باوجود عالم نے زور زور سے سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونے لگے، اور پھر میزبان کو مخاطب ہو کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار دیکھ لیتے تو وہ رقم تمہیں قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے قرآن مجید کی طرف بڑھا اور قرآن مجید کو اٹھایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن میں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ حال ہے ہمارا مسلمان کا کہ سال بھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔